بہت ہی پرانے زمانے کی بات ہے کہ ملک یمن پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا۔ بادشاہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ہر قسم کے علوم کے زیور سے آراستہ کرنا چاہتا تھا، مگر شہزادہ عجیب طبیعت کا مالک انسان تھا۔ پڑھنے کی طرف تو اس کا دل ہی نہ لگتا تھا، لیکن اس کو پتھروں کو تراشنے، ہاتھی کے دانت تراشنے اور لکڑی کو تراشنے میں مہارت حاصل تھی۔ وہ سارا دن پتھروں کو تراش کر مجسمے بناتا رہتا، ہاتھی کے دانتوں سے مختلف چیزیں بناتا رہتا اور لکڑی کو تراش کر طرح طرح کے خوبصورت شاہکار بناتا رہتا۔ ایک دن ہوا یوں کہ شہزادے کو ایک درخت کی لکڑی کی ضرورت تھی۔ شہزادہ گھومتا پھرتا اس درخت کی تلاش میں اپنے ملک سے دور نکل گیا اور راستہ بھول جانے کے باعث ہمسایہ ملک فارس میں جا پہنچا۔ چلتے چلتے وہ تھک گیا تھا، اس لیے ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا، کہاں جاؤں؟ رات ہونے والی ہے اور مجھے بھوک بھی بڑی سخت لگی ہوئی ہے، لیکن میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، پھر مجھے کھانا کہاں سے اور کیسے ملے گا؟ شہزادہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ جنگل میں پڑے ہوئے ہاتھی کے دانت پر پڑی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور ہاتھی دانت اٹھا کر اسے تراشنے لگا۔ شہزادے کو ہاتھی دانت تراشنے کا کام بہت اچھا آتا تھا۔ اس نے تھوڑی ہی دیر میں ہاتھی دانت کو چھیل کر آدھا سیر کے قریب چاول تیار کر لیے۔ ان چاولوں کو دیکھ کر کوئی بھی شخص پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ چاول اصلی نہیں ہے۔ وہ ان چاولوں کو لے کر شہزادہ قریبی گاؤں کی طرف چل دیا۔ اس گاؤں میں ایک بوڑھا بڑائی رہتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی۔ ان باپ بیٹی کے علاوہ گھر میں اور کوئی نہ تھا۔ رات ہوتے شہزادہ اسی بڑائی کے گھر پہنچا اور بولا، بابا میں ایک مسافر ہوں، راستہ بھٹک کر ادھر آ نکلا ہوں، میرے پاس صرف یہ تھوڑے سے چاول ہیں، انہیں آپ پکوا دیجئے تاکہ میں کھا کر سو رہوں۔ بڑائی نے شہزادے کے لیے بستر بچھایا اور اپنی بیٹی سے اس کے چاول پکانے کے لیے کہا۔ بڑائی کی بیٹی پتیلی میں چاول ڈال کر چولہے پر ابالنے لگی، لیکن آدھی رات گزر جانے پر بھی وہ چاول پک نہ سکے۔ بیچاری بڑائی کی لڑکی بار بار چاولوں کو دیکھتی رہی، لیکن اسے ایک بھی چاول پکتا نظر نہ آیا۔ وہ یہ سوچ کر پریشان ہونے لگی، اگر وہ مہمان کچھ کھائے پیے بغیر سو گیا تو بابا مجھ پر ناراض ہوں گے۔ یہ سوچ کر اس نے پتیلی کے چاول تھال میں نکال لیے اور اپنے گھر سے دوسرے چاول لے کر چولہے پر چڑھا دیے۔ وہ چاول جلد ہی پک کر تیار ہو گئے اور بڑائی کی بیٹی انہیں ایک پلیٹ میں نکال کر اجنبی مہمان یعنی شہزادے کو کھانے کے لیے دے آئی۔ شہزادہ چاول کھا کر سو گیا، لیکن بڑائی کی بیٹی رات بھر شہزادے کے لائے ہوئے چاولوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ صبح ہوتے ہی اس نے اٹھ کر سب سے پہلے ان چاولوں کو جا کر دیکھا۔ بڑائی کی لڑکی کو جلد ہی پتہ لگ گیا کہ یہ ہاتھی دانت کے بنے ہوئے چاول ہیں۔ وہ اپنے باپ کے پاس گئی اور ساری بات اس کو بتائی۔ اس کے باپ نے جب یہ سنا کہ اس کا مہمان تو کوئی بہت ہی ہوشیار کاریگر ہے، تو اس نے شہزادے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دینے کا فیصلہ کیا۔ شہزادے نے بڑائی کی بات مان کر اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی۔ اب شہزادہ وہیں بڑائی بن کر رہنے لگا۔ ایک دن شہزادے نے اپنے اوزار سنبھالے اور جنگل کی طرف چل دیا۔ جنگل میں پہنچ کر اس نے ایک ایک کر کے کئی درختوں کو کاٹنے کے لیے منتخب کیا، لیکن پھر جانے کیا سوچ کر اس نے ان میں سے ایک بھی درخت نہیں کاٹا۔ آخر میں جب وہ جنگل سے واپس آنے لگا تو ایک درخت نے اس سے کہا، شہزادے تم مجھے کاٹ کر لے چلو، میری لکڑی سے تم پلنگ کے 4 پائے تیار کرنا، پھر انہیں بیچ دینا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب پلنگ کے پائیوں کی قیمت پوچھی جائے تو تم اتنا کہنا کہ ان کی قیمت ان پائیوں سے ہی پوچھیے۔ شہزادہ اس درخت کو کاٹ کر گھر لے آیا۔ اس کے ٹکڑے کر کے اس نے 4 خوبصورت پلنگ کے پائے تیار کیے اور ایک دن شہر کے بازار میں انہیں فروخت کرنے کے لیے لے گیا۔ بازار اس ملک کے بادشاہ نے قائم کیا تھا۔ اس نے اپنے نوکروں کو تاکید کر رکھی تھی،
کہ کوئی بھی شخص اس بازار سے مایوس واپس نہ جائے۔ اگر کسی چیز کا کوئی بھی خریدار نہ ہو تو اسے خرید کر شاہی خزانے سے پیسے دے دیے جائیں۔ شہزادہ اسی بازار میں شام تک اپنے تیار کیے ہوئے پایوں کو لے کر بیٹھا رہا، لیکن کوئی بھی خریدار انہیں خریدنے کے لیے تیار نہ ہوا، کیونکہ جو بھی ان پایوں کی قیمت پوچھتا، پائے کہتے 4 لاکھ اشرفیاں رکھو اور ہمیں لے جاؤ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی شخص بھی اتنے قیمتی پلنگ کے پائے خریدنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ آخر میں بادشاہ کے ملازم شہزادے کے پاس آئے اور پوچھنے لگے، بڑائی ان 4 پایوں کے کتنے روپے لوگے؟ شہزادے نے کہا، تم خود ان پایوں سے ہی ان کی قیمت دریافت کر لو۔ ملازموں نے جب پایوں سے ان کی قیمت پوچھی تو انہوں نے اپنی قیمت 4 لاکھ اشرفیاں بتائیں۔ ملازموں نے زندگی میں پہلی بار پلنگ کے پایوں کو بولتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ دوڑ کر بادشاہ کے پاس گئے اور بولے، عالی جاں، آج تو بازار میں ایک بڑائی 4 پلنگ کے پائے بیچنے آیا ہے جسے شام تک کسی نے بھی نہیں خریدا۔ بادشاہ نے کہا، تو پھر انہیں تم خرید لو اور ان کی قیمت شاہی خزانے سے ادا کر دو۔ لیکن حضور، ان کے دام بہت زیادہ ہیں۔ ملازم بولے، مزے کی بات یہ ہے کہ پائے اپنے منہ سے 4 لاکھ اشرفیاں طلب کرتے ہیں۔ بادشاہ بولا، وہ پائے خود اپنے منہ سے 4 لاکھ اشرفیاں مانگتے ہیں؟ یہ بات ہے تو اس بڑائی کو بلا کر ہمارے سامنے پیش کرو۔ ملازموں کے ساتھ شہزادہ 4 پائے لے کر بادشاہ کے سامنے پیش ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا، کیوں بھائی، ان پایوں کے کتنے پیسے لوگے؟ شہزادہ بولا، آپ خود ان پایوں سے ان کی قیمت پوچھ لیجئے۔ بادشاہ نے جب پایوں سے پوچھا تو پایوں نے کہا، 4 لاکھ اشرفیاں ادا کیجئے اور ہمیں اپنے پاس رکھ لیجئے۔ بادشاہ نے فوراً 4 لاکھ اشرفیاں شہزادے کے حوالے کیں اور پائے اپنے پاس رکھ لیے۔ شہزادے کے جانے کے بعد اس نے 4 پایوں کا ایک خوبصورت پلنگ بنوایا اور شام کا کھانا کھا کر سونے کے لیے پلنگ پر لیٹ گیا۔ بادشاہ کو نیند تو نہ آئی، لیکن وہ پلنگ پر لیٹا رہا۔ آدھی سے زیادہ رات گزر چکی تھی۔ محل کے اندر اور باہر سب لوگ سو گئے تھے۔ اچانک پلنگ کا ایک پایا دوسرے پائے سے بولا، اب میرا بوجھ تم اٹھاؤ، میں باہر سیر کے لیے جا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر پہلا پایا اپنی جگہ سے کھسکا اور محل کی کھڑکی سے نکل کر آسمان میں چکر لگاتا ہوا کافی دور ایک جنگل میں جا پہنچا۔ اس جنگل میں ایک سونے کا درخت دیکھ کر پلنگ کا پایا واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ اس کے واپس آنے پر باقی 3 پایوں نے اس سے پوچھا، کیوں بھائی، سیر کر آئے؟ آج کیا نئی چیز تم نے دیکھی؟ پہلے پائے نے کہا، گھومتا پھرتا میں ایک جنگل میں جا پہنچا تھا، وہاں ایک سونے کا درخت دیکھ کر میں واپس آ گیا ہوں۔ دوسرے پائے نے کہا، اگر اس سونے کے درخت کو بادشاہ اکھاڑ کر لے آئے اور اپنے محل میں لگا لے تو کتنا اچھا ہو۔ پہلا پایا بولا، ہاں، بادشاہ اسے اکھاڑ کر اپنے محل میں لا تو سکتا ہے، لیکن اس سونے کے درخت میں ایک دیو رہتا ہے، وہ کسی کو درخت کاٹنے یا اکھاڑنے نہیں دیتا۔ اگر کوئی اسے کاٹنے یا اکھاڑنے کی کوشش کرتا ہے تو دیو اسے مار ڈالتا ہے۔ بادشاہ پلنگ پر لیٹا ہوا یہ سب قصہ سن رہا تھا۔ پہلے پائے کے بعد دوسرا پایا بولا، اچھا دوستو، اب تم میرا بوجھ سنبھالو، میں باہر گھومنے جا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر دوسرا پایا اپنی جگہ سے اڑا اور آسمان میں چکر لگاتا ہوا کافی دور نکل گیا۔ تھوڑی دیر گھوم پھر کر وہ واپس اپنی جگہ پر پہنچنے ہی والا تھا کہ بادشاہ کے محل میں 7 چور اشرفیاں چرا کر بھاگ رہے تھے۔ پلنگ کے پائے نے جب انہیں دیکھا تو وہ اچھل اچھل کر چوروں کے سر پھوڑنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں 7 چوروں کو بے ہوش کر کے وہ واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ اس کے آتے ہی باقی 3 پائیوں نے اس سے پوچھا، کہو بھائی، باہر گئے تھے تو کیا دیکھا؟ دوسرے پائے نے کہا، باہر تو کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی، البتہ واپسی کے وقت محل میں 7 چوروں کو اشرفیاں چوری کر کے بھاگتے ضرور دیکھا ہے۔ چوروں کو اشرفیاں چرا کر بھاگتے دیکھا اور تم واپس آ گئے؟ دوسرے پائیوں نے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ دوسرا پایا بولا، بادشاہ پلنگ پر لیٹے لیٹے اس پائے کی بھی ساری داستان سنتا رہا۔ اس کے بعد تیسرا پایا بولا، اچھا ساتھیو، اب تم سب میرا بوجھ سنبھالو، میں باہر سیر کرنے جاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر تیسرا پایا اپنے مقام سے کھسکا
और पहले 2 पायों की तरह महल की खिड़की से निकलकर आसमान की वुसअतों में गुम हो गया। वो भी अपने दूसरे साथियों की तरह काफी देर तक इधर उधर घूमता रहा, लेकिन इसे कोई खास चीज दिखाई नहीं दी। आखिर वो लौटकर वापस अपनी जगह पर आने लगा। जैसे ही वो बादशाह के पलंग के पास पहुंचा, वो एकदम चौंक पड़ा, लेकिन मुंह से कुछ बोले बगैर वो चुपचाप अपनी जगह पर पहुंच गया। तीनों पाइयों ने इससे पूछा, कहो भाई, तुम क्या देख कर आए हो? तीसरे पाई ने जवाब दिया, भाइयों, मैंने बाहर तो कुछ नहीं देखा, लेकिन बादशाह की जूती में एक जहरीला सांप जरूर बैठे देखा है। अफसोस, बादशाह जैसे ही सुबह सोकर उठेगा और जूती पहनेगा, सांप इसे डस लेगा। बेचारा बादशाह मर जाएगा। दूसरे पाइयों ने कहा, तुम चुपचाप इसे देखकर वापस क्यों चले आए? सांप को मार क्यों न दिया? पाए ने जवाब दिया, अगर मैं सांप को मारने लगता तो बादशाह की आंख खुल जाती और फिर हमारा सारा राज फाश हो जाता। बादशाह खामोश लेटा सारी बातें सुनता रहा। आखिर में चौथा पाया बोला, दोस्तों, मैं आज बाहर सैर के लिए नहीं जाऊंगा। सैर के लिए नहीं जाओगे तो हमें कोई नई बात कैसे सुनाओगे? दूसरे पाए बोले, सुनिए साहबान, बिल्कुल नई बात सुनिए। चौथा पाया बोला, कितनी अजीब बात है। बादशाह जो इस पलंग पर सो रहा है, इसकी इकलौती बेटी जो बचपन में गुम हो गई थी, आज भी जिंदा है और एक बड़ाई की बीवी बनकर अपनी जिंदगी गुजार रही है, जो हमें बादशाह के पास फरोख्त करके गया है। शहजादी आज तक यही जानती है कि वो एक बड़ाई की बेटी है। दोस्त, ये तो तुमने बिल्कुल नई बात बताई है हमें। दूसरा पाया बोला, लेकिन अफसोस, तुमने ये बात देर से बताई। अगर बादशाह को अपनी बेटी के बारे में मालूम भी हो गया तो वो कभी इसे वापस महल में नहीं लाएगा। सुना है कि इसकी बेटी ने किसी बड़ाई से शादी कर ली है। दोस्तों, हैरान कुन बात तो यही है कि जिसके साथ शहजादी की शादी हुई है वो भी एक शहजादा है। इसका बाप मुल्क यमन पर हुकूमत करता है। बादशाह ने ये सुना तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई। बादशाह पलंग पर उठकर बैठा। इसने उठते ही सबसे पहले एक पहरेदार को बुलाकर महल के खजाने के पास भेजा। पहरेदार ने खजाने के करीब जाकर देखा तो वहां 7 चोर बेहोश पड़े हैं। इसने बादशाह से आकर कहा, हजूर, महल में 7 चोर बेहोश पड़े हैं। तब बादशाह को पाइयों की बातों पर पूरा यकीन हो गया। इसने इसी लम्हे पहरेदार से कहा, मेरी दोनों जूतियों को किसी मोटे डंडे से खूब पीटो। पहरेदार ने बादशाह के हुक्म की तामील की। बाद में जब इसने जूती झाड़ कर देखी तो इसमें से एक मुर्दा सांप निकला। बादशाह को इन दोनों के मुशाहदे के बाद अपनी गुमशुदा शहजादी और सोने के दरख्त वाली बात पर भी यकीन हो गया। इसने फौरन एक सिपाही भेजकर जंगल से बड़ाई, इसकी बेटी और दामाद को शाही महल में बुलवा लिया। जब बड़ाई से पूछा कि सच सच बता कि ये किसकी बेटी है, तो इसने कहा, हजूर, बचपन में मुझे ये जंगल में मिली थी। इस वक्त से मैं इसको बेटी बनाकर परवरिश कर रहा हूँ। बादशाह और मलका अपनी गुमशुदा शहजादी को पाकर खुशी से फूले ना समाये। बाद में जब शहजादे ने अपना मुकम्मल तारुफ करवाया तो शहजादी, मलका और बादशाह सभी खुश हुए। मलका ने बेटी दामाद की आमद की खुशी में एक शानदार जश्न मनाने का फैसला किया। तो बादशाह बोला, मलका, अभी कुछ दिन ठहरिए, हम एक और मुहिम सर कर आए। इतना कहते ही बादशाह अपने पालतू घोड़े पर बैठा और अपने साथ बेशुमार सिपाही लेकर जंगल की तरफ चल दिया। बादशाह घोड़े पर सवार आगे आगे जा रहा था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा लश्कर चला जा रहा था। जंगल के वस्त में पहुंचकर बादशाह ने सिपाहियों से कहा, काट डालो इस सोने के दरख्त को। बादशाह का इतना कहना था कि सिपाहियों ने कुल्हाड़ियां चलाना शुरू कर दी। अचानक दरख्त के अंदर से एक जोरदार आवाज आई, खबरदार, अगर फिर किसी ने दरख्त काटने की कोशिश की तो उसकी जान की खैर नहीं। सिपाही डर कर पीछे हट गए, लेकिन बादशाह घोड़े पर बैठे बैठे तलवार निकाल कर बोला, उखाड़ लो जड़ से इस दरख्त को, मैं देखता हूँ ये दियो कितना ताकतवर है। अगर ये बाहर निकला तो मैं इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। सिपाहियों ने बादशाह का हुक्म पाकर फिर दरख्त उखाड़ना शुरू कर दिया। बादशाह तलवार लिए घोड़े पर बैठा था
کہ اتنے میں چیختا چلاتا ہوا دیو درخت سے باہر نکلا اور ایک طرف بھاگ کر جانے لگا۔ بادشاہ اس کے تعاقب میں گیا۔ دیو بھاگتا ہوا کافی دور ایک بڑے سے درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ گھوڑے پر بیٹھا لمحہ بھر میں وہاں پہنچ گیا۔ دیو نے بادشاہ کو پیچھے سے دبوچا اور اس بڑے درخت کے تنے میں بند کر دیا۔ اس کے بعد اس نے کچھ منتر پڑھے اور اپنے آپ کو بادشاہ کے بیس میں بدل لیا اور گھوڑے پر بیٹھ کر سونے کے درخت کے پاس پہنچا۔ سپاہی کھڑے بادشاہ کی آمد کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ دیو نے جو بادشاہ کے بیس میں تھا آ کر سپاہیوں سے کہا، اکھاڑ ڈالو اس درخت کو، میں دیو کو مار آیا ہوں۔ سپاہیوں نے دیو کو اپنا بادشاہ ہی سمجھا اور اس کا حکم مان کر درخت جڑ سے اکھاڑ لیا۔ سونے کا درخت لے کر سپاہی محل میں واپس آئے۔ ان کے پیچھے پیچھے دیو بھی گھوڑے پر سوار بادشاہ کے بیس میں محل میں پہنچ گیا۔ سونے کا درخت شاہی باغ میں لگا دیا گیا۔ بادشاہ کے سبھی نوکر اور سپاہی سمجھتے تھے کہ بادشاہ نے دیو کو مار دیا ہے، لیکن دیو بادشاہ کے بیس میں ان کا بادشاہ بن بیٹھا تھا۔ کسی کو بھی اصل قصے کا علم نہیں تھا۔ رات کو جب ملکہ سونے کے لیے پلنگ پر لیٹی تو اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آدھی رات کو معمول کے مطابق پائے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے لگے۔ چاروں پایوں میں سے ایک پایا بولا، ارے بھائیو، تمہیں معلوم ہے یہ جو پلنگ پر لیٹا ہوا ہے یہ بادشاہ نہیں ہے بلکہ بادشاہ کے بیس میں ایک دیو ہے۔ جب ملکہ نے یہ سنا تو ملکہ ایک دم ڈر گئی۔ دوسرا پایا پہلے پائے سے بولا، اچھا تو لیکن یہ دیو اب کیا ہمیشہ ایسے ہی بادشاہ بنا بیٹھا رہے گا؟ کیا اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے؟ تو پہلا پایا بولا، ہاں ہے نا، اس دیو کی جو چوٹی ہے اگر اس کو کاٹ دیا جائے تو یہ دیو خود ہی مر جائے گا۔ ملکہ جو دم سادے ان کی باتیں سن رہی تھی ایک دم سے اٹھی اور کینچی لے کر اس دیو کے بال کاٹ دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دیو چیختا چلاتا مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ ملکہ جلدی سے اٹھ کر باہر بھاگی اور سپاہیوں کو شہزادے کو بلانے کا حکم دیا۔ ملکہ نے تمام بات شہزادے کے گوش گزار کر دی اور دونوں گھوڑے پر بیٹھ کر جنگل کی طرف چل دیے۔ شہزادے نے درخت کاٹ کر بادشاہ کو آزاد کیا۔ بادشاہ ملکہ اور شہزادے کے ساتھ محل میں واپس آ گیا۔ سارے ملک میں بڑا شاندار جشن منایا گیا اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔